السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم ان لوگوں کا یا ان مصارف کا ذکر کریں گے جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم اگر وہاں زکوٰۃ ادا دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ان میں سے شریعت نے بیان کیا ہے کہ اصول اور فروع۔ اصول سب سے پہلی کیٹیگری ہے اصول۔ اصول کہتے ہیں باپ دادا پردادا نانا پرنانا اوپر تک، تو ان کو کہتے ہیں اصول، جو ہماری جڑیں ہیں۔ اصول کا مطلب ہوتا ہے جڑ، بیس، بیسمنٹ۔ تو اصول کا مطلب ہوتا ہے بیس۔ تو یہ ہمارے بیس ہیں، یہ ہمارے پرکھے ہیں، یہ ہماری بنیاد ہیں۔ تو اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول میں باپ دادا پردادا اوپر تک جتنا، ہم اپنی زکوٰۃ اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، وہ مستحق نہیں۔ زکوٰۃ اگر دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری کیٹیگری ہے فروع، نیچے۔ فروع کا مطلب ہوتا ہے برانچ، شاخ۔ فروع عربی میں برانچ کو بولتے ہیں، شاخ۔ ہماری اولاد ہماری برانچ ہے، ہماری شاخیں ہیں۔ تو فروع کو نہیں دے سکتے، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسیاں، نیچے تک، پڑ پوتے پڑ نواسے پڑ نواسیاں، تو نیچے تک جہاں تک بھی چلا جائے، فروع کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرے تو ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، بیچ میں آپس میں بھائی بہن کو، بہن بھائی کو دے سکتے۔ یہ نہ تو اصول میں آتے ہیں نہ فروع میں آتے، نہ یہ ہمارے بیس ہیں نہ ہمارے برانچ ہیں۔ تو بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، یا بھائی بہن کو، بہن بھائی کو ایک دوسرے کو دے سکتے۔ تو یہ دو قسمیں ہوگی جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول کو نہیں دے سکتے، فروع کو نہیں دے سکتے۔ تیسری قسم ہے زوجین، ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ یعنی شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے، تو سوچے کہ اپنی زکوٰۃ بیوی ہی کو دے دیتے، گھر کا گھر ہی میں رہ جائے گا، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اگر مالدار ہے تو اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اور اسی طرح جو شخص مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، پہلے سے مالدار ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر زکوٰۃ دے دی تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی مالدار چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ مالدار ہے، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ایک اور قسم ہے، ایک اور کیٹیگری ہے سادات کہتے ہیں، بنو ہاشم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو سید خاندان بولتے ہیں، سادات بولتے ہیں۔ بنو ہاشم ہو، یعنی ہاشمی خاندان کو ہو، اور اس میں بھی پھر حضرت علی کی اولاد ہو، حضرت فاطمہ کی اولاد ہو، حضرت عباس کی اولاد ہو، یہ سب سادات کہلاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی رقم ان سب پر جائز نہیں ہے۔ آل رسول پر، رسول اللہ کے خاندان پر خرچ کرنا، زکوٰۃ کی رقم جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے سب سے اولین مستحق تو فقراء کو بتایا، لیکن فقراء میں بھی اگر ہمارے رشتہ دار ہوں، قریب خاندان میں اگر فقراء ہوں، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو برقرار رکھنے کا۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار میں اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کو زکوٰۃ دیں۔ چاہے زکوٰۃ کہا کہ نہ دیں، آپ صدقہ، ہدیہ، تحفہ، گفٹ کے نام پر بھی دے سکتے ہیں۔ ان کو اپنے خاندان میں دینا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح اگر ہم مدارس میں، مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں بھی دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو آپ کو ثواب ملے گا زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا ثواب ملے گا علم کو فروغ دینے کا، علم کو، ایجوکیشن، اور بھی خاص طور سے دینی علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور تصوف کا علم۔ یہ جو علوم ہیں قرآن کریم اور احادیث کے، ان علوم کو پھیلانے، فروغ دینے میں آپ نے ایک کنٹریبیوٹ کیا ہے، آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ دو ثواب اس میں ملے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور علم کے فروغ اور دین کے تحفظ کا۔ ان علوم کے ذریعے ہی ہمارا دین محفوظ ہے۔ اگر مدارس ختم ہو جائیں تو دین ہی ختم ہو جائے گا، قرآن کہاں سیکھیں گے، حدیث کہاں سیکھیں گے؟ اور ہمارا دین، ہمارا اسلام بچا ہوا ہے قرآن و حدیث سے ہی، تو یہی قرآن و حدیث تو ہی دین ہے، اور دین کس کا نام ہے؟ تو قرآن و حدیث کی تعلیم جہاں ہوتی ہے، دین اسی سے محفوظ ہے۔ یہ دین کے قلعے ہیں، یہ قلعہ ڈھا گیا تو سارا دشمن اندر گھس آئے گا، پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ان قلعوں کو محفوظ رکھنا، اس کو سیف رکھنا، یہ پوری امت مسلمہ کی، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا مدرسوں میں زکوٰۃ دینا، یہ دوہرا اجر،
دوہرا ڈبل اجر کا باعث ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا، دوسرا دین کے تحفظ کا، علم کی اشاعت کا، علم کے فروغ کا، اور رشتہ داروں میں بھی دینے میں دوہرا اجر ہے۔ آپ جہاں چاہیں جہاں بہتر سمجھتے ہوں آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس میں اجر بڑھ جائے گا، کیونکہ رمضان میں تمام نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایک فرض 70 فرض کے برابر اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی رمضان میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ جس فقیر کو یا جس ضرورت مند کو ہم ادا کر رہے ہیں، تو ہم اتنی زیادہ زکوٰۃ ادا نہ کر دیں کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے۔ اتنی زیادہ زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ مثلا کوئی کروڑ پتی ہے، اس کی زکوٰۃ نکلے گی لاکھوں میں نکلے گی۔ جو لوگ کروڑ پتی ہیں، کروڑوں کی جائیداد ہے، اب وہ مالیت ہے، اب جب وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں گے تو کئی لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب ایک ہی مسکین، ایک ہی فقیر کو، ایک ہی انسان کو ہم 50-60 ہزار دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، خود وہ اتنا مالدار ہو گیا کہ اب وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تو یہ بہتر نہیں۔ ہاں اگر اس کو کوئی ایسی ضرورت ہے، بیٹی کی شادی ہے یا کوئی اور ایسی ضرورت ہے، آپریشن کیا ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے دے رہے ہیں، تو یک مشت اتنی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ویسے بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے، پھر اس کو ذکر کر دوں کہ اگر مقروض کوئی ہم سے قرض لیا، وہ مقروض ہے، میں قرض دینے والا ہوں، وہ مقروض ہے، جس نے قرض لیا اس کو مقروض کہتے ہیں۔ مقروض قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے میرا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہو رہے، اور میں نے جو اس کو دیا تھا قرض، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے کہا کہ چلو وہ میں معاف کر دے رہا ہوں، زکوٰۃ کی نیت کر لیا میں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ بار بار بول چکا ہوں، زکوٰۃ دیتے وقت، ہینڈ اوور کرتے وقت مالک بنانا، اس کو اونرشپ دینا اس کو ضروری ہوتا ہے، ملکیت اس کو دینا ضروری ہوتا ہے کہ وہ مالک بن جائے۔ جب میں نے اس کو پیسے دیا تھا تو قرض دیا تھا اس کو، اب میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کروں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ پیسے ہم کو کہیں سے لے کر کے ہم کو ادا کر دے، ہم قرضہ پھر میں اس کو دے دیتا ہوں، چلو یہ میں نے تم کو زکوٰۃ کے طور پہ دیا، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت انسان کو چھان بین کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، معلوم کرے کسی طریقے سے میں جس کو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ وہ پہلے سے صاحب نصاب ہو۔ بہت سے لوگ دکھتے غریب ہیں، بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، گدڑی میں لال چھپا ہونا بولتے ہیں، تو وہ باہر سے دکھتے ہیں کہ فقیر ہیں، مالدار ہیں، پھٹا کپڑا پہنے ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب ہوتے، ہم جیسوں کو کتنوں کو پال لیں گے وہ۔ تو یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب تو نہیں ہے۔ تحقیق کیا، تحقیق کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کیا، فقیر، مسکین، محتاج سمجھ کر کے، پھر بھی بعد میں پتہ چلا کہ ارے وہ تو خود صاحب نصاب ہے، اور لے بھی لیا تھا وہ بندہ زکوٰۃ کی رقم، بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں صاحب نصاب تھا، تو اسلام کی طرف سے ہمارے لیے سہولت یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب پھر سے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے چند مسائل تھے جو میں نے بیان کر دیے، اور بھی کچھ سوالات ہوں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیوز کو خوب سے خوب شیئر کریں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس میں لوگ زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اگر بغیر پوچھے ان تک یہ مسائل پہنچ جائے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ ہوگا۔ جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو بھیجنے کی وجہ سے ان کے پورے عمل کا ثواب، اس کے عمل میں، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کریں گے۔ لہٰذا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، فارورڈ کیجئے، دوسروں کو بھیجئے اور دوسروں کو سننے کا موقع فراہم کیجیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔